جب کوئی ریڈی نہیں ہوتا نا کوئی کام کرنے کے لیے تو اس کو دھکا دینا اور پش کرنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پازیٹیو وائبس جو ہیں ان کو نیگیٹو میں چینج کرو. وائی آر یو ڈوئنگ دیٹ, وائی ایم آئی گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. سمپل سی ایگزامپل ہے, ایک شخص کو ایک لفظ نہیں پسند, پازیٹیو پیرنٹنگ جیسے ان خاتون کو ان کی بزرگ خاتون کو نہیں پسند ہے, یہ پازیٹیو پیرنٹنگ بکواس ہے, یہ نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ دین میں کہاں ہے, ٹھیک ہے, تو دین میں ہے ایکچولی پازیٹیو پیرنٹنگ, سارے کا سارا ہی دین سے آیا ہوا ہے. بہت مزے کی ایک ایگزامپل میں نے سوچی اور میں نے اس بات پہ بہت غور کیا. کسی نے حدیث کوٹ کی ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی جس کا جو چابک تھا وہ دروازے پہ لٹکا ہوتا تھا اور اس کے گھر والے اس چابک کو دیکھ کے ڈرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ شخص وہ چابک جو تھا وہ بچوں پہ اور بیوی پہ اور نوکروں پہ چلاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی کہ اس نے اتھارٹی اپنی رکھی, اور وہ شخص شاید بہت ہی حلیم تھا, بہت ہی اچھا ہوگا, بہت ہی کائنڈ ہوگا, لیکن اس نے یہ رکھا کہ دیکھو باؤنڈریز ہیں, سیٹنگز ہیں, ان کو کراس نہیں کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی مینشن نہیں کیا کہ وہ چابک ان لوگوں پہ چلاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایگزامپلس ہیں جہاں پہ انہوں نے خود بعض اوقات ایسے رشتے ہونے سے روکے جہاں پہ ان کو پتا تھا کہ وہ صحابی جو ہیں وہ اگریسو ہیں, وہ عورتوں کے ساتھ اتنے مطلب عورت کے ساتھ مطلب اگریسولی بیہیو کریں گے, تو انہوں نے خود کہا کہ یہ رشتہ سوٹیبل نہیں ہے, مت کرو یہاں پہ شادی. یہ ہماری سیرہ کی ایگزامپلس ہیں. اگر ہم سیرہ غور سے پڑھیں, صحیح اپنی صحیح والی سیرہ, اچھی صحیح ایگزامپلس پڑھیں تو. اچھا خیر, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, اگریسو ہونا اور اسرٹیو ہونے میں فرق ہے. میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی, پھر ڈائگریس ہو گئی. اسرٹیو ہوں کیسے؟ دھیمے لہجے میں بات کریں, صبر کر لیں, اگلے بندے کو سن لیں بات کرتے ہوئے. اگر ان کی بات اچھی لگے تو اسمائل کریں, مسکرا کے بات سن لیں. بات اچھی نہیں لگ رہی, بات بد مزہ سی لگ رہی ہے, بات یوں لگ رہی ہے جیسے کہ آپ پہ ایک پرسنل اٹیک ہے, تو دل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دیں. بات پوری ہو گئی ہے تو آپ کہیں جی میں نے سن لیا, میں اس پہ مزید بات کرنا چاہوں گی, لیکن اس وقت میں نہیں سمجھتی کہ میں صحیح طریقے سے اس کو رسپونڈ کر سکوں گی. اچھا, پھر اگر مجھ سے کبھی کوئی یہ پوچھے کہ اگلا اگر آپ کو انگلیاں دے رہا ہے کہ نہیں تم لڑو میرے ساتھ, تم ابھی میرے ساتھ لڑو, تم ابھی میرے ساتھ لڑو, تو یار یہ آپشن تو ہمارے پاس خود ہے کہ ہم لڑیں کہ نہ لڑیں. ہم کہہ سکتے ہیں میں نہیں لڑنا چاہتی, اس وقت میں نہیں لڑنا چاہتی, میں ڈس ایگری کر رہی ہوں, پر اس وقت غلط ٹون میں بات کر کے, صحیح بات کو غلط مطلب کہ رنگ دے کے میں بات کو بگاڑنا نہیں چاہتی. منہ سے بولیں, میں بات کو بگاڑنا نہیں چاہتی, بغیر چیخے, بغیر چلائے, بغیر طنز یا مسکراہٹ پھینکے, بغیر یہ میں بات کو بگاڑنا نہیں چاہتی. ایسے کہنے سے تو پھر اگلے نے اور مزید تنگ ہونا ہے. مطلب اگر تو ایگو بیچ میں آ جاتی ہے نا, بات کے لیولز ہوتے ہیں بات کے, جو بندہ نہیں پسند ہے اس کے ساتھ بات کر رہے ہو تو نہ کرو, جو بندہ پسند نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ بات کرنا ضروری ہے تو پھر طریقے سے بات کرو, اور اگر بندہ پسند بھی ہے لیکن اس کی بات ناپسند ہے تو پھر صبر کرو اور پھر اس کو بولو کہ میں بات کرنا چاہتی ہوں, لیکن جب میں بہتر مینٹل اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں گی, یا جب مجھے لگے گا کہ میرے الفاظ اور میرا لہجہ اور میری انڈرسٹینڈنگ آپ کی بات کے بارے میں ویسی ہی ہے جیسے کہ آپ کر رہے ہو. وی ہیو ٹو گیو ایچ ادر دس اسپیس. بہت برے لگتے ہیں ہمیں لفظ کمپرومائز, سیکریفائز, انڈرسٹینڈنگ, چپ کر جاؤ, یہ سارے الفاظ برے لگتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو غلط طریقے سے سمجھنا شروع کر دیا ہے. انڈرسٹینڈنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یو آر اگرینگ ود دی ادر پرسن. انڈرسٹینڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ یو آر لسننگ ٹو دی ادر پرسن. سنو کہ وہ کہہ کیا رہا ہے, سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ کون سے پوائنٹ آف ویو سے آ رہا ہے. ہم لوگ ہمارے گھر, اتوار, ماحول